راج صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. پہلے مجھے بتائیے گا کہ ملٹری کورٹ فیلڈ کورٹ جنرل مارشل جو ہے جب جنرل فیض کا شروع ہوا گرفتاری ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ ٹرائل کا آغاز ہوا. تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ ملٹری کورٹ کام کیسے کرتی ہے, ٹرائل کیسے کرتی ہے, اس میں اور ایک عام سول کورٹ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلوچ صاحب اس طرح سے ہے کہ جب وہ اپریہینڈ کرتے ہیں کہ کاگنیزنس لیتے ہیں کسی بھی کیس کا تو سمری آف ایویڈنس پرووائڈ کی جاتی ہے ایکیوز کو, اس کے بعد اسے چارج شیٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو چارج شیٹ کے جواب میں جس طرح ہوتا ہے نا یہ چارج شیٹ لائک فرد جرم جس طرح سول کورٹس میں عائد کی جاتی ہے فریمنگ آف چارج جو ہماری آرڈنری کورٹس ہیں, تو وہ پھر پراسیکیوشن کو کہا جاتا ہے جی کہ آپ اپنی ایویڈنس کو لیڈ کریں. وہ ایویڈنس پروڈیوس کرتے ہیں, پھر ان کی ایویڈنس جب کنکلوڈ ہوتی ہے تو پھر جو ایکیوز سائٹ ہے اسے کہا جاتا ہے کہ آپ ڈیفنس کی ایویڈنس پیش کرنا چاہیں گے. اگر وہ آپٹ کرتا ہے تو پھر اسے صفائی کی شہادت کا موقع دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر آرگومنٹس ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں جو سول کورٹس ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ فائنل آرگومنٹس وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اوپننگ ایڈریس اینڈ کلوزنگ ایڈریس. اوپننگ ایڈریس ہوتا ہے پراسیکیوٹر کی طرف سے اور جو کلوزنگ ایڈریس ہوتا ہے وہ ڈیفنس کی طرف سے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ان کی جب وہ کنکلوڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ جیک برانچ میں اپنی فائنڈنگ بھجوا دیتا ہے. ایف جی سی ایم اناؤنس نہیں کرتے, ان کے پاس جاتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ان اکارڈنس ود لا ہے, اس میں کوئی خامی نہیں, اس میں کوئی غلطی نہیں, اس میں کوئی لیگلٹی نہیں یا ارریگولیٹی نہیں, تو وہ پھر اسے بھجواتے ہیں. جو کنویننگ اتھارٹی ہے جس نے ایف جی سی ایم کو یا کورٹ مارشل جس نے کورٹ کنسٹیٹیوٹ کی ہوتی ہے جی تو کنویننگ اتھارٹی کو بھجواتے ہیں. تو کنویننگ اتھارٹی عموماً اس میں کوئی وہ یعنی ان کی فارمل اپروول ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کی پروناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں سر. خرم صاحب آپ سر بتائیے گا, آپ خود سیاستدان ہیں اور آپ کا تعلق بھی رہا ہے فوج سے. جو لاسٹ پیرا ہے وہ ایک سیاسی گٹھ جوڑ کی طرف اشارہ کرتا ہے. سیاسی گٹھ جوڑ لائک ہم نے دیکھا آخری دنوں میں کہ آرمی چیف سائڈ پہ ہو گئے تھے اور جنرل فیض اور تحریک انصاف کے بانی شیرمن جو اس وقت وزیر اعظم تھے وہ ایک لائن پہ چلے گئے تھے. تو اس کو سر کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو کام شروع ہوا. اچھا, یعنی اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ ختم ہو گیا. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت چیز, خوبصورت اس لیے کہوں گا کہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ نے ان عناصر کو کہ جنہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا, ہم اس لیے کھڑے ہوئے نا کہ یہ غلط چیز ہو رہی ہے جی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان عناصر کو آپ ایک ایسے ریزلٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جس کے بعد آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ریاست کے خلاف جو بھی جائے گا کسی بھی کیپیسٹی میں اور کتنے بھی بڑے عہدے پر ہوگا تو ریاست اس کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کرے گی. اور ریاستیں کامیاب ہوتی ہی تب ہیں. لوز اسٹیٹ بنے ہوئے تھے نا, لوز اسٹیٹ تو نہیں دنیا کے اندر چلتا. دوسری چیز اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے کہ دو چیزیں رہتی ہیں. سیاسی معاملات میں دخل اندازی کا چارج ابھی تک رہتا ہے اور ملک میں عدم استحکام کرنے کے لیے سیاسی انتشار کا حصہ بننا, یہ دونوں چیزیں رہتی ہیں. تو کہانی تو اب شروع ہوئی ہے, یہ تو ایک سزا ہے 14 سال اور اس کے بعد دو چیزیں آگے آنی ہیں. میں اس کو بات کو چھوٹا سا مختصر کر کے ختم کروں گا. راج صاحب کو ٹائم دیں گے کیونکہ ان کی باتیں سن کے میں بھی چاہتا ہوتا ہوں, کچھ پینلسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بات میں بھی سننا چاہ رہا ہوتا ہوں ایز اے سیاستدان. تو مجھے یاد ہے کہ میں ایک ملٹری ٹرائل ایک کورٹ کا حصہ بنا. ایک ہمارا حوالدار تھا, میں ینگ تھا اس وقت, تو اس کو ایک سپاہی نے مرڈر کر دیا. وہ مجھے کورٹ کی ٹرائل یاد ہے, کس طریقے سے چلا ٹرائل اور کس طریقے سے اس قتل کرنے والے کو سزائے موت ہوئی اور پھر میری ڈیوٹی لگی کہ جا کر اس کو پھانسی پر یقینی چڑھ کے اور اکاؤنٹیبلٹی, دیٹس دا پوائنٹ. اور اس چیز میں یہ جو اسپیسیفک ہے اس میں سزائیں تو بہت ہو چکی ہیں, لیکن اس سزا کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے ایک بڑا اسٹرانگ میسج دے دیا ہے کہ ان معاملات کے اندر ریاست کو نقصان پہنچانے کی کسی نے بھی کوشش کی اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ناٹ اونلی ہیئر, ریاست کو نقصان پہنچانے والا چاہے کسی بھی مقام پر ہے اس کے ساتھ یہ حال ہونا چاہیے, تب آپ بچتے ہیں. نہیں تو ورنہ آپ اور ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہم ملک بڑے کرائسس میں آگے مسائل بڑھ سکتے ہیں اگر ہم نے یہ نہ کیا تو. رائے صاحب آپ سے بتائیے گا, راجہ قمر اسلام صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ ٹرائل ہوا, 15 ماہ کا ٹرائل تھا, سزا ہو گئی. گورنمنٹ سر کیا موقف رکھتی ہے اس پہ؟
دیکھیں میں پہلے تو بالکل اتفاق کرتے ہوئے جیسے میرے بھائی خرم حمید روکڑی صاحب نے کہا ہے، یہ میں خود چونکہ فوجی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، خاندان کے افراد فوج میں ہیں، سنتے بھی آئے اور بہت سے کیسز دیکھے بھی، تو جتنی ٹرانسپیرنسی اور جتنی ٹرانسپیرنسی ان معنوں میں نہیں کہ جو عدالتوں کے باہر جو ہیں وہ میڈیا شو لگتے ہیں، ان معنوں میں نہیں، لیکن جو ٹرانسپیرنسی مینز کہ اس کی جو لیگیلٹیز ہوتی ہیں، یا جس طرح ایک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا ہے، وہ کورٹ مارشل پروسیڈنگز یعنی ملٹری کورٹس میں ہوتی ہیں، یہ کہیں عدالتی نظام میں نہیں سمجھتا کہ کہیں اور ہوتی ہے۔ لیکن میں اس کا پولیٹیکل اب اس کا پہلو بیان کروں گا۔ یہ بالکل بجا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کی ابتدا جس طریقے سے ہوئی ہے، اور یہ سمجھا جاتا تھا پہلے کہ شاید ادارہ جو ہے وہ اپنوں پہ تو نہیں کرتا اور دیگر معاملات پہ زیادہ زور دیتا ہے، تو یہ ایک تو وہ بیانیہ اپ سائڈ ڈاؤن نیچے آیا، لیکن ایک اور بیانیہ جو کہ سیاسی بیانیہ تھا، ایک اپوزیشن کی سیاسی جماعت تحریک انصاف کا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد اور جو آئندہ جو دیگر جس کی طرف ابھی میجر صاحب نے اشارہ کیا پروسیڈنگز کے بعد جو آئیں گے، وہ اپ سائڈ ڈاؤن نیچے اوندے منہ گرے گا اور گرا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ ایک مخصوص سیاسی جماعت یعنی آج کی حکومت کی طرف دار ہے، یعنی ہمارا موقف ہمیشہ سے یہ تھا کہ ہم جو ہیں آج کی اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جو ماضی میں ہوا ہم نے وہ وڈرا کیا، ہم نے وہ بساکھیاں نکالیں، ہم نے وہ جو آسرے تھے جس کی بنیاد پہ ایک حکومت کو کھڑا کیا گیا تھا، کھڑا رکھا گیا تھا، باوجود اس کی اینٹی سٹیٹ بہت سی چیزوں کے کارروائیوں کے باوجود، غیر اور دوست ممالک کی ریزرویشنز کے جس میں سعودی عرب والا واقعات آپ کو سب کو پتہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر، باوجود پاکستان کی سفارتی تنہائی کے جس حکومت کو کھڑا رکھا گیا تھا، اس کا آج جو مین فلکرم پوائنٹ ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ بے نقاب ہوا اس فیصلے کے بعد، بلکہ وہ جو تھا ہم پہ الزام آج کی ادارے پہ، اسٹیبلشمنٹ پہ اور حکومت پہ، وہ بھی اوندے منہ اس لیے گرا ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ اس وقت غلط ہو رہا تھا، جسے جو ہے جب سیٹ رائٹ کیا گیا، اس کو درستگی کی گئی، تو یہ اس قسم کے الزامات بےہودہ قسم کے شروع ہوئے۔ میں ابھی وہ قومی سلامتی کے معاملات یا ان کی ابھی بات نہیں کر رہا، میں صرف آپ نے پولیٹیکل اینگل پوچھا تو میں اس کی پولیٹیکل اینگل بغیر وقت زیادہ ضائع کیا۔ رائے صاحب ہمیں جوائن کیا تھا صدیق صاحب نے بھی تحریک انصاف سے، تعلق ہے بھائی، شکریہ وقت دینے کا۔ آپ سر کیا موقف رکھتے ہیں؟ آپ نے سنا فیصلہ جنرل فیض کا، 14 سال قید ہوئی ہے انہیں، اور ملٹری کورٹ سے جو ہے وہ ان کا ٹرائل چلتا رہا، کیا موقف رکھتے ہیں سر آپ؟ بہت شکریہ۔ میں بحیثیت ایک آزاد اور خود مختار وکیل کے میں سیاسی جماعت کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہوئے بات نہیں کر رہا، بالکل جس آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے نا؟ ہاں، جس نے ظلم اور زیادتی کی اس کے ساتھ بالکل انصاف ملنا چاہیے، لیکن میں نے کبھی ملٹری کورٹس کے میں مانتا نہیں ان کے فیصلوں کو، صاف سی بات ہے۔ میں حیران ہوں، 3 ہمارے دوستوں نے بڑی گفتگو کی ہے، فیصلہ کسی نے پڑھا ابھی؟ ایک پریس ریلیز پڑھی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی، وہ بڑی زبردست ہے، بہت زبردست ہے۔ اس پریس ریلیز کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے، بڑے ادب کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، اور جب فیصلہ تفصیلی آئے گا ہم دیکھ لیں گے، پھر گفتگو بھی کر لیں گے۔ یہاں تو سارے ہی چلے گئے، پتہ نہیں کون چلا گیا، کون سی سیاسی جماعت، ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ جو کورٹ مارشل ہو رہا تھا یہ سارے وہیں بیٹھے ہوئے تھے، اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف یا کوئی اور سیاسی جماعت، یار خدا رہا یار، گاڈ سیک یار، ابھی تک 9 مئی کے جو فیصلے ملٹری کورٹوں نے کیے ابھی تک وہ نہیں آ سکے۔ یہاں لوگ دھکے کھاتے پھر رہے ہیں کورٹوں کے اندر، یا پٹیشنیں فائل کرتے پھر رہے ہیں۔ اور میں دیکھیں جہاں تک تو ملٹری کے کانٹیکس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا، چونکہ ان کا کورٹ مارشل فیاض حمید صاحب کا بالکل اس پہ قانون کا اطلاق ہوتا ہے، اور وہاں جو کہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل بالکل نہیں ہے، آرٹیکل 10 کی یعنی نارمل پروسیڈنگ ہے ہی نہیں، ایک طرح کی سمری پروسیڈنگ ہے، جس طرح کا طریقہ ہے کار فوجداری، اب تو ویسے بھی آرٹیکل 10 آ چکا ہوا ہے، آرٹیکل 10 کے پیرامیٹر یا پوری دنیا کے قوانین کو سامنے رکھ کر دیکھیں۔ لیکن جہاں تک ملٹری کے اندر کی ٹرائل ہے نا، اس سے میں اتفاق کرتا ہوں، وہ جو کہ ڈیکورم اور آپ کو مینٹین کرنا ہے، ملٹری کے اندر ہی ہوا نا سر، یہ ٹرائل تو ملٹری کے اندر ہی ہوا نا، جنرل فیض تو ملٹری کے حصہ تھے۔ نہیں، اب یہاں مکس اپ ہو رہا ہے نا، یہاں سیاسی جماعتوں کو بھی جوائن کیا جا رہا ہے، سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ نہیں وہ تو بھی آنا ہے سر، سیاسی جماعتوں کو تو بھی آنا ہے۔
وہ جب آئے گا تب بات کریں گے. ابھی آپ نے کیسے انفر کر لیا جیسے ایسے تینوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے یا ان تینوں کو اندر کا فیصلہ تھا یا جیک برانچ نے ان کو بتا دیا. اچھا یہ تو بات ہوئی نہیں, پتا چل گیا نہیں. دیکھیں نا یہ مناسب نہیں ہے. جہاں تک جو بات ہے نا اس حد تک رہیں. جنرل فیاض حمید اس کے پاس رائٹ ہے, اور اچھا رائٹ ان کا ویسے تو رائٹ ہے کوئی نہیں, نہ ہونے کے برابر رائٹ ہے. انہوں نے اپنے فورا کے اندر یہ فائل کر دیا.